إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جو جانتی ہے کہ میں آئندہ بھی کیا کرنے والا ہوں، اور کائنات کے اندر کوئی پتا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ادھر ادھر ہوتا ہو. اسی طرح اللہ نے یہ بھی احساس دلایا اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتی ہے، یعنی نیند آتی ہے، ثم یبعثکم، پھر اس کا احسان ہے کہ تمہیں پھر اٹھا دیتا ہے، زندگی دے دیتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کا وقت پورا کر سکو. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ معاملے ہمیشہ نہیں رہنے کہ ہم روزانہ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اچھے یا برے عمل جو بھی ہمارے مقدر میں ہیں ہم کرتے ہیں. العیاذ باللہ اللہ ہم سب کو ہر برے کام سے محفوظ رکھے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں کے اوپر اگر کسی کی قوت و طاقت یا نگران ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر بہت سے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں. دو معنی ہیں محافظ کے. ایک تو محافظ نگران بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس طرح آتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو بڑے عزت والے ہیں اور اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. اسی طرح آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظ، سورۃ طارق کے اندر آتا ہے میں نے تمہارے اوپر محافظ مقرر کیا ہے جو ہر آفت اور مصیبت سے تمہیں بچاتا ہے. تو یہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے بہت سے محافظ تم پہ مقرر کیے ہوئے، بھیجے ہوئے. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے توفته رسلنا، ہمارا بھیجا ہوا ہی اسے فوت کرتا ہے. یعنی اگر ہمارے بھیجے ہوئے زندگی بھر تمہاری حفاظت کرتے ہیں تو جب موت کا وقت آتا ہے تو توفته رسلنا، ہمارا ہی بھیجا ہوا تمہیں فوت کرتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، تمہیں فوت جو کرتا ہے وہ ملک الموت ہے. بعض لوگ اسرائیل نام لیتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس فرشتے کا نام اسرائیل ہے، حالانکہ قرآن میں واضح ہے قل یتوفاکم ملک الموت، وہ موت والا فرشتہ تمہیں فوت کرتا ہے. وہ اس کا نام کیا ہے؟ وہ ملک الموت ہی قرآن نے اس کا نام بتایا ہے کہ وہ موت یعنی جان نکالنے والا فرشتہ ہے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ ذرہ برابر میرے حکم سے کوتاہی نہیں کرتا. ایک دوسرے مقام پہ سورۃ منافقون کے آخر میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اسی طرح فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر،
جب کسی کی موت کا وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی. تو وہ کون؟ ملک الموت جان نکالتا ہے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ اللہ کے کسی حکم کی ذرہ برابر سرتابی نہیں کرتا. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ، مر کے ختم نہیں ہو جانا. اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر لٹائے جاؤ گے تم جو تمہارا مالک ہے حقیقی، جو سچا مالک ہے اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. الا لہ الحکم، خبردار حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اس کے سامنے کسی اور کا حکم نہیں. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلد تمہارا محاسبہ کرنے والا ہے، حساب کرنے والا ہے. اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. پھر اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ خشکیوں میں جو اندھیرے ہیں یعنی جہاں انسان بھٹک سکتا ہے، یا سمندروں کے اندر جو اندھیرے ہیں، بتاؤ یہاں سے تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ مَن يُنَجِّيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، چاہے خشکی میں ہو یا سمندروں میں ہو، پھر گڑ گڑا کے بھی اللہ کے رو رو کے مانگتے ہو، اور آہستہ بھی اللہ سے منتیں کرتے ہو ایک دفعہ بچا لے. لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، پھر وعدہ کرتے ہو کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے نجات دے دی تو میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا مِنْ كُلِّ كَرْبٍ، جب بھی اللہ تمہیں کسی مصیبت سے، تکلیف سے نجات دے دیتا ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر اللہ کے ساتھ ہی شرک کرنے لگ جاتے. پھر اس وقت کہتے ہو مجھے فلاں نے بچایا، میرے فلاں نے بچایا، میرے ساتھ فلاں نے کیا، مجھے داتا نے بچایا، مجھے غوث نے بچایا، مجھے امام بری نے بچایا یا فلاں نے بچایا. پھر اللہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں تمہیں نجات دے دیتا ہوں تو نجات تو دیتا ہے اللہ. آپ دیکھیں ابو جہل اللہ کے دشمنوں میں بدترین دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر رشتہ دار تھا لیکن انتہائی مخالف. جب یہ تو بدر میں قتل ہو گیا، پھر اس کا بیٹا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو کہا، چند لوگوں کا نام لیا، اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. کہا چاہے یہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے نیچے بھی چھپ جائے نا، اسے چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا. اللہ اکبر. یہ بھاگ گیا. جدہ میں جا کے اس نے ایک کشتی سمندر پار جا رہی تھی، اس نے کرایہ دیا اور اس میں بیٹھ گیا. اللہ کی شان، کشتی ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تو بھنور کے اندر پھنس گئی. اب ملاح جو کشتی چلانے والا تھا وہ کہنے لگا اب یہاں اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا. ذہن کو ٹھوکر لگی، ایک اللہ سے تو بھاگ کے آیا ہوں، اگر اللہ ہی نجات دیتا ہے تو پھر واپس جاتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں. تو جب انہوں نے پکارا، اللہ نے وہاں سے نجات دے دی، تو پھر وہ واپس پلٹا، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گیا. پھر بڑی اچھی اور پیاری زندگی بسر کی. اصل میں اچھا انسان وہی ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت جب اللہ کو پکارتا ہے، پھر اللہ اسے اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اپنے وعدے کے مطابق اس کا شکر ادا کرے. اس کا کفر کرنا یا اس کے ساتھ شریک بنا لینا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.